والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے، حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں، حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں، ورنہ تیری دنیا مجھے وارے میں نہیں ہے، ورنہ تیری دنیا مجھے وارے میں نہیں ہے۔ من ماتا علی حب علی ماتا شہیدہ، یہ لفظ ہر ایک دل کے سپارے میں نہیں ہے، جتنا غم شبیر میں روتا ہوں میں اتنا، جتنا غم شبیر میں روتا ہوں میں اتنا، پانی کا تناسب میرے گارے میں نہیں ہے، دیتا ہے وہ جنت غم شبیر کے بدلے، دیتا ہے وہ جنت غم شبیر کے بدلے، خالق کو تجارت یہ خسارے میں نہیں ہے، خالق کو تجارت یہ خسارے میں نہیں ہے، دریا کی طرح دل میں رواں الفت حیدر، دریا کی طرح دل میں رواں الفت حیدر، دریا بھی ہو ایسا کہ کنارے میں نہیں ہے، حیدری۔ سوچتا ہوں کہ کس قوم کے وارث ہیں مسلمان۔ یاد حسین بڑی توجہ، جانی صاحب آپ کی نظر اردو کے چند شعر ہیں، یہ آپ نے بڑے پیارا شعر پڑھا ہے۔ سوچ آگا شورش کشمیری دہری آئی ہے، جوان پتر فوت تھے قلم چاہتے ہیں یہ لکھے، کربلا لکھی سی۔ سوچتا ہوں کہ کس قوم کے وارث ہیں مسلمان، تماچا مارے سی۔ سوچتا ہوں کہ کس قوم کے وارث ہیں مسلمان، جس نے اولاد پیغمبر کا تماشا دیکھا۔ سوچتا ہوں کہ کس قوم کے وارث ہیں مسلمان، جس نے اولاد پیغمبر کا تماشا دیکھا، جس نے سادات کے خیموں کی تنابیں توڑی، جس نے سادات کے خیموں کی تنابیں توڑی، لشکر حیدر کرار کو لٹتا دیکھا، ام کلثوم کے چہرے سے نقابیں الٹی، کربلا مکمل، ام کلثوم کے چہرے سے نقابیں الٹی، شام میں زینب و کبریٰ کو بے پردہ دیکھا، شام میں زینب و کبریٰ کو بے پردہ دیکھا، برسر عام معصومہ کو تماچے مارے، برسر عام معصومہ کو تماچے مارے، قلب پہ عابد بیمار کے چرکا دیکھا، توڑ کر اکبر و اصغر کی رگوں پر خنجر، توڑ کر اکبر و اصغر کی رگوں پر خنجر، جور دوراں کا بہیمانہ طریقہ دیکھا، بھائی کی لاش سے ہمشیر لپٹ کر روئی، بھائی کی لاش سے ہمشیر لپٹ کر روئی، فوج کے سامنے شبیر کو تنہا دیکھا، تو نے مظلوم کی شارگ میں اتارے خنجر، تو نے مظلوم کی شارگ میں اتارے خنجر، سر محمد کے نواسے کا بکٹا دیکھا، شاہ کونین کی بیٹی کا جگر چاک کیا، شاہ کونین کی بیٹی کا جگر چاک کیا، سبط پیغمبر اسلام کا لاشا دیکھا، پشت سجاد پہ ظلمات کے چابک مارے، پشت سجاد پہ ظلمات کے چابک مارے، خون بیمار کی آنکھوں سے ٹپکتا دیکھا، اے میری قوم، اے میری قوم تیرے حسن کمالات کی خیر، تو نے جو کچھ بھی دکھایا وہی نقشہ دیکھا، یہ سبھی کیا ہے، یہ کیوں ہے، مجھے کچھ سوچنے دے، کیا کوئی تیرا بھی خدا ہے، مجھے کچھ سوچنے دے، بآواز بلند تر صلوات۔ بارے دیگر صلوات پڑھنے بآواز بلند۔ ایک تو گزارش یہ ہے کہ جو یہ گیپ آ رہا ہے بیچ میں، ایک ایک قدم نیاز حسین جو آگے تشریف لیں تاکہ مجلس اعزاز کا ماحول ڈسٹرب ہو، جو افراد پیچھے بیٹھے ہیں کہ گیپ کو فل کر دیں، آگے آ جائیں پلیز، اور جن لوگوں نے نیاز پہ جو لوگ موجود ہیں اگر وہ سن رہے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے سلسلہ بند کر دیں تاکہ لوگ مجلس میں آ جائیں، جو لوگ آفس کے پاس نیاز کر چکے ہیں وہ مجلس میں آ جائیں، بآواز بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آواز بلند تر صلوات۔ نہ جانے راز کیسا ہے یہ اکبر،
یہ علی کے ساتھ، یہ اللہ کے ساتھ جچتا ہے۔ کڑیل جمعہ کی لاش پہ آئے حسین جب، کڑیل جمعہ کی لاش پہ آئے حسین جب، قلب حسین چاک ہوا درد کے سبب، قلب حسین چاک ہوا درد کے سبب، کہتے تھے بے وطن میں سہارا نہیں ہے اب، کہتے تھے بے وطن میں سہارا نہیں ہے اب، دیکھا سوئے فرات پکارے یہ شہ کے لب، دیکھا سوئے فرات پکارے یہ شب کے لب، عباس سوئے کیا ہو ترائی میں چین سے، عباس سوئے کیا ہو ترائی میں چین سے، اکبر کا لاشا اٹھ نہیں سکتا حسین سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وعلی بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقر قال اللہ تعالیٰ تبارک فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ صلوات بابا سے پڑھیے۔ دعا گو پروردگار عالم ہم سب کا اس فرش جگہ پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، بانی مجلس کی مولا دلی مقاصد پورے فرمائے، کوئی بھی اس بڑے دربار سے خالی دامن نہ جائے۔ آج کے دن مانگنے والی دعا یہی ہے کہ ہمیں ولایت علی اور عزائے حسین پر قائم، ہمارے وارث کا ظہور جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات بابا سے بلند پڑھ لیجیے۔ لا یملکون الشفاعۃ، نہیں ہے کوئی مالک شفاعت، الا مگر وہ ہیں کون، من اتخذ عند الرحمن عہدا، جنہوں نے رحمان سے وعدہ لیا ہے۔ وہ ہستی سلطان کربلا جس نے شفاعت کا اختیار دیا۔ فضائل کے حساب سے چند جملے کہنے آج کے اس اشرے محرم کی فضائل کے حوالے سے آخری گفتگو ہے۔ کل صبح 5:30 بجے انشاءاللہ مجلس روز عاشور ہوگی، اس میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ شب عاشور سلطان کربلا فرماتے ہیں عباس بھائی، جی مولا، عمر بن سعد کو پیغام دے کے آؤ کہ حسین تم پر حجت تمام کرنا چاہتا ہے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں علم نہیں تھا کہ آنے والا کون تھا۔ مہلت دی جا رہی ہے، جملہ سمجھی، مہلت لی نہیں جا رہی، مہلت دی جا رہی ہے کہ ایک رات تمہیں ہم سوچنے کا اور موقع دیتے ہیں، اگر سمجھ جاؤ تو ہور کی طرح آ جاؤ۔ ویڈیو بن رہی ہے، پھر وہ سب شروع ہو جاتے ہیں، بعد میں آپ لے لیجئے گا، اب ایسے سنیں، کچھ چیزوں کا حسن ہوتا ہے، بھائی رکھتے ہیں ویڈیو ایسے، آج کا دن ہے اسے ایسے سنیں۔ فرما جاؤ ہم حجت تمام کرنا چاہتے ہیں۔ قاسم بھائی،
حسین نے تنہا عمر ابن سعد کو بلایا. خوف اتنا تھا عمر ابن سعد اور حسین کا کہ اس نے پورا ایک فوجی دستہ تیار کیا. اس نے کہا میں اکیلا نہیں جاؤں گا, میں سب کے ساتھ جاؤں گا. اب لطف لیجیے گا, وہاں سے ہزاروں, یہاں سے اکیلا ہو سکتا. کوشش کروں گا کہ شفاعت پر ان مجلس عشرے کا کوئی بہتر طریقے سے نتیجہ آپ کی سماعت کو ہدیہ کر سکوں. ادھر سے ہزاروں, یہاں سے اکیلا حسین. بالکل آمنے سامنے آ گئے. کہنے لگا فرزند رسول کیوں بلایا؟ لیجیے گا, فرزند رسول کیوں بلایا؟ اسی جملے پر نتیجہ ہے. کیوں بلایا؟ حسین فرماتے تجھ پر حجت تمام کرنی تھی تاکہ اگر کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے علم نہیں تھا کہ حسین کون تھا. حسین فرماتے مگر میں نے بلایا تو تجھے اکیلے کو تھا, یہ پورے لشکر کو کیوں لایا؟ اس نے کہا میں سمجھا حسین کہ تو مجھے بلا رہا ہے تو کہیں جنگ نہ ہو جائے, اور تیرے پاس عباس بھی تو ہے. میں تاریخی بات اس انداز میں پیش کر رہا ہوں کہ بچوں کے اذہان میں بھی سرحد کر جائے میری بات. کیا کہا کہ تیرے پاس عباس بھی تو. فرمایا میں نے بلایا اکیلا تھا تجھ سے بات کرنے کے لیے, سب کو کیوں لایا؟ توجہ, کہنے کا ہو سکتا ہے کہ کہیں تو جنگ نہ کر لے. حسین نے کہا روک, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں. آج بلایا ہے تو بلایا ہے, کل لڑوں گا تو بتاؤں گا. جی آپ ہی سلامت ہیں. بس دو چار باتیں آج کی کہنا چاہتا ہوں. گھبرائیں گے تو یا سے توجہ علی توجہ ریاض علی. امام نے کہا حجت تمام کرنے کے لیے بلایا. اب پھر سنیے, ادھر ہزاروں ادھر ایک, اختیار. کیا لگا بولیے حجت تمام کیجئے. امام نے کہا نہیں ایسے نہیں, میں نے تجھے اکیلے کو بلایا, تجھے پتہ نہیں کون سا خوف تھا کہ سب کے ساتھ آ گیا. اب دیکھ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ آیا ہے تو یہ جو ڈھول بج رہا ہے نا, پہلے یہ ڈھول بند کرواؤ پھر بات کرو. توجہ چاہوں گا جہاں تک آواز آ رہی ہے. فرمائے پہلے یہ ڈھول بند کرنا پھر بات ہو. عمر ابن سعد نے اشارہ کیا, جتنے ڈھول بجے تھے سب بند ہو گئے. مجھے خبر نہیں کہ اہلیان نیا اس جملے کو کیسے سنیں گے, مگر قاسم جملہ ایسا حقیقی ہے کہ اگر میں نے بتلا دیا تو ان کی اور میرے ہم سب کی عقیدے کی معراج ہو جائے گی. جب ڈھول بند ہو گیا نا, اب کہنے لگا بولیے امام کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام نے فرمایا نہیں, ڈھول بند ہوا ہے تو اتنی تعداد میں جانوروں پر جانور بیٹھ کر آئے ہیں. جانوروں پر جانور آئے. امام فرماتے ہیں ڈھول تو تمہیں بند ہو گئے, یہ جانور جو ہنہنا رہے ہیں نا, لطف لیجیے گا, ان کی انہناٹ بند کرا پھر بات کروں گا. سنیں گے
جب کہا نا ان کی نماٹ بن کرا، حسین نے جنگ اسی جملے پر جیت لی. عمر ابن سعد اپنے گھوڑے کی رکابوں پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کے کہا فرزند رسول بس، جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے بند کرا دیا. تیرا دشمن ہونے کے باوجود جانتا ہوں جانوروں پر حکومت یا تم نے کی ہے یا تمہارے بادار نے. جانور پہ حکومت اللہ کا نام زور دیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت. دوے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کا دشمن جلانا، نعرہ سلوات. میں تمہارا کہہ دیتا توجہ چاہوں گا. جانوروں پر حکومت یہ تم نے کی، یہ تمہارے باپ دادا نے کی. ہزاروں کا اجتماع حسینیت کو خراج پیش کرنے آئے تو دیکھیے حسین کا مان گیا ہے کہ جانوروں پر حکومت بھی ہماری ہے. چلے ہاں امام کعب رک مرتجس پر رکاب میں پاؤں رکھی، جو بھی تو دیکھے گا اسی کو لطف آئے گا. حسین کھڑے ہوئے، حسین نے لبوں سے کچھ نہیں کہا، بس اس کے آئے ہوئے جانوروں کو حسین نے ایسے دیکھا. جہاں جہاں نگاہ جاتی رہی گھوڑے سر جھکاتے رہے. ڈاکٹر صاحب توجہ چاہو آپ ہی چیز کہ حسین کو سستی کرنا، جو مہلت لیتا نہیں مہلت دیتا ہے. اور پھر یہی مہلت کا ذکر تو درباری یزید علی کی بیٹی نے کیا تھا. فرمایا تھا ہم نے اس کی طرح تمہاری رسی دراز کی. ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہاں ہم نے تمہاری رسی کھلی چھوڑی تاکہ تمہاری نسلوں سے آنے والے دشمن بھی ہمیں باخبر ہو جائے، ان کو بھی دیکھ لیں آنے والوں کو. توجہ چاہوں گا. ابھی ذر صاحب کو مولا صحت عطا فرمائے اور جو بھی بیمار ہے اراکین انجمن حسینیہ کی مالک توفیقات عطا فرمائے. صدر بھائی علی رضا صاحب، یاسر صاحب، دیگر سکلین جدی صاحب جن کے نام میں جانتا نہیں جانتا. یہ گلدستہ اسی طرح خدمت معصومین علیہ السلام کرتا رہے. جملہ سنی 10 محرم ہے سلطان کربلا. نتیجہ شیمن خنجر لے کے آیا. امام فرماتے کیوں آیا؟ کہنے لگا تمہیں قتل کروں گا، تمہارا کام آسان ہو جائے گا. حسین نے کہا خنجر چلا. پہلی بار سماعت کرے تو بولی گا ضرور. حسین فرماتے خنجر چلا. قاسم الٹ بولی گا اس نے خنجر چلانا شروع کیا کہ پہلی ضرب ماری. حسین نے اس کا خنجر اٹھایا، ایسے اٹھایا، یوں سائڈ پر کا رخ. کیوں؟ کہنے لگا مجھے کسی سے کوئی بات کرنی ہے. اگر حسین نے خنجر ہٹایا توجہ آسمان کی طرف دیکھ کر حسین فرماتے بار الہا میں نے اپنی جان دے کر اپنے وعدے کو پورا کیا، تو شفاعت کا اختیار دے کر اپنا وعدہ پورا کر. اللہ بھائی یہ کیمرہ بند کرتے ہیں.
توجہ. گھبرائے ہوئے تو نہیں. اور پھر جب یہ بات ہو گئی کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو اپنا وعدہ پورا کیا. سنیں گے کبھی کبھی پڑھتا ہوں اتنی ہزاروں کے آئے ہوئے مومنین کے عزاداروں کو اس سمندر کو دیکھ کر میرے دل چاہتا کہ میں پڑھوں. جب خنجر ہٹایا تو کہہ دیا نا، اب کہا اب چلا دوبارہ خنجر. دوبارہ جو خنجر آیا تو جبرائیل آیا، حسین آئے. اللہ کہہ رہا ہے کہ نا مجھے تیرے گلے پر خنجر برداشت نہیں. حسین وہ جو معاہدہ تھا نا شفاعت کا، وہ پورا ہو گیا. بس تو شفاعت کے اختیار لے، شفاعت کے اختیار لے کر اپنے پاس رکھ، اپنے بچوں کو دے، اپنے حکمرانوں کو دے، مجھے اس سے کوئی معاملہ نہیں. لیکن میں تیرے گلے پہ خنجر، میں تیرا اللہ ہو کر برداشت نہیں کر سکتا. قاسم نے پھر حسین خنجر کو ہٹایا. پالنے والے یہ تیرا مجھ سے پیار ہے، میرا تجھ سے پیار ہے کہ تو کہہ رہے کہ میں آ جاؤں. لیکن دیکھ یہ جو صبح سے 1.25 لاکھ انبیاء، یہ جو وہ شفاعت کے معاہدے کی تکمیل دیکھنے کے لیے آئے ہیں، کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حسین رعایتی نمبر سے چلا گیا. جو کام ہے، جو معاہدہ ہے، وہ ویسے ہی چلے. پھر شیخ نے خنجر چلایا، کہنے لگا میں تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان وسیلہ ملاقات کا سبب بن رہا ہوں. کیا کہا؟ قاسم بھائی صدیوں پہ محیط بات ہے، یہ یاد کرنے کے لائق ہے اگر میں نے سمجھا دیا. اس نے کہا میں تمہارے اور تمہارے خالق کے درمیان وسیلہ بن رہا ہوں. بس یہ کہنا تھا. فرمایا اچھا یہ نہیں کہ تو خنجر چلائے گا، مجھے قتل کرے گا تو میری اپنے خالق سے ملاقات ہوگی. کہنے لگا ہاں. امام نے خنجر ہٹایا. پالنے والے اویت تو اینا لا تراکا متا غبتا حتی تحت الظہور. پروردگار تو حسین کی نگاہ سے اوجھل ہی کب تھا جو میں تیرے ظہور کا انتظار کرتا. ریاض میں توجہ نہیں کی، توجہ نہیں کیا، توجہ نہیں کی. میں انتظار کر رہا ہوں. تیرا اور میرا تو تعلق کچھ اور ہے. لوگوں کو خبر نہیں ہے یہ پھر خنجر چل رہا ہے. میرا اپنا دل کر رہا ہے کہ میں اضافی کا جملہ کہہ کر آپ کو اس بارگاہ میں لکھیا. حسین کی نگاہ پڑی کے ساتھ ملک الموت کھڑا ہے، اسرائیل. سرکار فرماتے کیوں آیا؟ کہتا آپ کو لینے. امام فرماتے مجھے لینے آیا، مجھے ڈھونڈ لے گا. ڈاکٹر صاحب کیا کہا؟ تو مجھے اس نے کہا معلوم ڈھونڈنے کی بات کیا ہے؟ آپ تو میرے سامنے. امام نے کہا اچھا اگر تجھے یہ خوش فہمی ہے کہ میں تیرے سامنے ہوں تو مجھے ڈھونڈ لے گا، لیکن میں غائب ہونے لگا، مجھے ڈھونڈ کے دکھا. یہ کہہ کر حسین ایک لمحے کے لیے قاتل کے خنجر سے جو غائب ہوئے. اب ملک الموت نے سرا میں دیکھا، سریا میں دیکھا، فضا میں دیکھا، خلا میں دیکھا، عرش میں دیکھا، فرش میں دیکھا، مشرق میں دیکھا، مغرب میں دیکھا، شمال میں دیکھا، جنوب میں دیکھا، ہر جگہ دیکھا. جب کہیں حسین نظر نہ آیا تو ملک الموت عاجز آ کر کہے گا پانے والے پوری کائنات میرے سامنے ایسے ہے جیسے لوگوں کے سامنے 5 انگلیاں. بس 2 ہستیاں مجھے پوری دنیا میں، پوری کائنات میں نظر نہیں آ رہی. اللہ ہو کر تو نظر نہیں آ رہا، بندہ ہو کر حسین نظر نہیں آ رہا.
بلند کر کے نعرہ بہت مہربانی، بہت شکریہ، بہت مہربانی، یہ آپ کی محبت ہے، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، بڑی مہربانی، شکریہ۔ یا اللہ ہو کر یا حسین ہو کر بندہ ہو کر حسین چار مصرے آپ کو سناتا ہوں۔ مولا یہ سورس، یہ سلام، یہ کلام آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی برقرار رکھے۔ میں عبارت رکھ تو کیا ہوں، کہا تو لفظ میں آپ سلام پڑھ رہے تھے، بالا شعور و عقل سے میرا حسین تھا۔ سنیے گا جو ہر مجلس میں اشعار پڑھتے رہے، اللہ ہو کر تو نظر نہیں آ رہا، بندہ ہو کر حسین نظر نہیں آ رہا، بالا شعور و عقل سے میرا حسین تھا، پروردگار تو ہی بتا کیا حسین تھا۔ بالا ہاتھ بلند کر کے نعرہ اچھا جی، پھر اگلے تم سے بھی سنیے، بالا شعور و عقل سے میرا حسین تھا، پروردگار تو ہی بتا۔ یاسر بھائی، چھری کے نیچے وہ خالق سے راز کی باتیں، بالا شعور و عقل سے میرا حسین تھا، پروردگار تو ہی بتا کیا حسین تھا۔ چھری کے نیچے وہ خالق سے راز کی باتیں، اجل کو ہو گیا سکتا، حسین ایسا تھا۔ چھری کے نیچے وہ خالق سے راز کی، اجل کو ہو گیا سکتا، حسین۔ مدینہ میں، مدینہ کی بات، ایک غیر مسلم شخص آیا، مسجد نبی کے باہر کھڑے ہو کے کہتے، لوگوں میں نے ایک منت مانی۔ لوگوں نے کہا بیان کر، کہ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے وطن سے چلاؤں کہ میں مدینہ جا کر پہلے تمہارے نبی کی زیارت کروں گا اور پھر اس کے بعد میں اس کا کلمہ پڑھوں گا۔ کیا کروں گا؟ اور پھر ایک صحابی رسول گریہ فرما کر زاروں کے تار ہوئے، وہ غیر مسلم نے کہا کیا ہوا بھائی؟ اسی کا تمہیں آنے میں دیر کر دی۔ کیا دیر ہوگی نہیں؟ کہا ہمارے رسول کو تو گئی ہوئی دنیا سے ایک عرصہ ہو گیا، اب میں روز لی رہا ہوں کہ ایک اور مسلم کا اضافہ ہونا ہے، مگر تیری منت ایسی ہے نہ تو شکل دیکھ سکا اور ہو سکتا ہے تو کلمہ نہ پڑھے، تو میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اس غیر مسلم کا نہیں، ایک کام کرتے کیا، اس کی کوئی تصویر ہے؟ اس کی کوئی تصویر ہے؟ مجھے وہ تصویر دکھاؤ، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ اب ایک صحابی نے اطمینان کیا، اس نے کہا ہاں تصویر ہے، ہاتھ تھاما اس غیر مسلم کا، سیدھا حسین علیہ السلام کے دروازے پر آئے، دستک دی، امام نے دروازہ کھولا، سمجھ گئے۔ امام فرماتے ہیں میرے نانا کی تصویر دیکھ کر کلمہ پڑھنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا ہاں جی۔ امام نے مہمان خانے میں بٹھایا، اندر گئے، 2 سال کے علی اکبر کو لے کر حسین آئے مہمان خانے میں، شہزادے کو زانوں پہ بٹھایا،
उस गैर मुस्लिम से मुखातिब होके फरमाया कि इसकी जियारत कर, जैसा ये है वैसा वो था। अल्लाहु अकबर। जैसा ये है वैसा, इसने जियारत की, इमाम ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हुआ, इमाम से इजाजत तलब करके जाने लगा। आपने मुझसे कहा था तो मैं गजल में इस अंदाज में बात सुनाता हूं। जब जाने लगा इमाम के कदमों में गिर गया, क्या लगा फर्जंद रसूल ने तेरे नाना का कलमा पढ़ लिया, ताला ताला मुसलमान हो, अगर एक हसरत, एक ख्वाहिश, एक अर्ज करूं तो मान लेगा? हुसैन ने कहा बोल, उसे वादा कर, मान लूंगा। फिर मैं फिर मेरी आज की बात गुजारिश है, इस बच्चे को घर से बाहर न ला। इस बच्चे को कहीं किसी की नजर न लग सके, इस बच्चे को बाहर न लाना कि कहीं किसी की नजर न लग सके। तो जो अली अकबर गैर की निगाह में इतना हसीन था, अल्लाह जाने वो हुसैन को कितना प्यारा था। अगर रोए ना, रोना चाहे, मैं एक जुमला कहता हूं, ये मैं नहीं कहूंगा कि आप अभी समझे और अभी रोए, मैं ये नहीं कहूंगा। आपको आज सारा दिन, कल सुबह, कल शाम गरीबा, 11 मुहर्रम, 12 मुहर्रम, हत्ता कि सारा साल में जब ये जुमला समझ में आए फिर आप पर वाजिब है कि उसी वक्त होगा। आज नहीं कह रहा कि मैं कहूँ कि आज ही सुनिए, आज ही नहीं, आज हो सकती तो आज जी का साल बाद समझ में आए, जब आए, मगर वादा कीजिए कि रोएंगे जरूर। कितना प्यार था हुसैन को अली अकबर से, और मालूम भी था कि अब इसकी शहादत भी होने वाली है। मैंने तारीख में पढ़ा है 3 मुहर्रम से हुसैन ने अली अकबर को देखना छोड़ दिया था। जब समझ आए तभी रोको, जब जुमला ये समझ आए तभी रोको। मसाइब हो गया है आज का। मैं दोबारा कह देता हूँ, मैं दोबारा कह देता हूँ। 3 मुहर्रम से हुसैन ने अली अकबर को देखना छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि जानते थे इसकी मौत हजरत अनीस, किसी का इंतकाल हो जाए, आप उसके घर जाते हैं, पहला सवाल होता है बहुत अफसोस हुआ, क्या हुआ था? रोड एक्सीडेंट देखते हैं, आप गाड़ी रोक कर पूछते हैं भाई क्या हुआ था? बच्चा मरे, बूढ़ा मरे, जवान मरे, सवाल एक ही होता है क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ? दस्तूर भी यही है कि मरने वालों के लवाकिन से जब अफसोस हो तो पहले पूछा जाए क्या हुआ था। हजरत अनीस कहते 10 मुहर्रम को हुसैन का जब सब चले गए, हुसैन अकेले खाकी करबला पे बैठे थे, हुसैन अपने आप से रो रो के कह रहे थे अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। फरमाया कोई यही कह देता हुसैन तेरे अब्बास को क्या हुआ, कोई यही कह देता हुसैन तेरे अली अकबर की क्या बात। अल्लाह 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 अल्लाह, अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा।
اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا۔ جب سے یہ شہزادہ اس دنیا میں آیا، حسین آدھی رات کو جا کر اپنے بیٹے کی کبھی دائیں رخسار کا بوسہ لیتا، کبھی بائیں رخسار کا بوسہ لیتا، اور پھر اکبر کے جگر کا بوسہ لے کر ٹھنڈی سانس لے کر کہتے کیا یہ جگر بھی برشی کے لیے بنا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیاری کیجیے، تیاری کیجیے۔ قاسم بھائی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لائیو بھی مجلس چل رہی ہے یوٹیوب پر، سینکڑوں مجالس میں کی پڑھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں سوائے ایام ازا کے یکم سے 10 محرم کے لیے میں آپ کو اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، میں حضرت علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھتا۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی جوان بیٹا مر جائے نا، اور ان کے گھر والوں میں بالخصوص ان کی ماں مجھ سے گزارش کرے کہ جی آج علی اکبر سنا تو میں ایک آدھ جملہ سناتا ہوں، ورنہ نہیں۔ مجھ سے میرے دوستوں نے پوچھا، انہوں نے کہا عاقل صاحب آپ کیوں نہیں پڑھتے علی اکبر کی شہادت؟ میں نے کہا میں نے جب سے امام کا فرمان پڑھا ہے نا تب سے کوشش کرتا ہوں کہ ایام اعزا میں پڑھوں، یا پھر اگر کسی کا کوئی ایسا واقعہ ہو تو پڑھوں۔ ان کا کیا فرمان پڑھا؟ میں نے کہا امام صادق نے فرمایا شیعو جہاں کہیں ہمارے اکبر کی شہادت پڑھی جائے وہاں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کو روتی ہے۔ فرمایا اگر تم میں سے کوئی نہیں روتا اس کا کچھ نہیں جاتا۔ پردے میں بیٹھی میری دادی کہتی ہے تجھے کیا پتا 18 سال میں نے علی اکبر کو برقعے میں کیسے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاتھ پیارا نہ کرنا حسین کی علی اکبر کی شہادت۔ روتے آنا زیادہ، روتے آنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمہیں کیا معلوم میں نے علی اکبر کو برقعے میں کیسے پالا؟ یہ تو اکبر کی ماں جانتی ہے، اور برقعے میں پالا تھا نا۔ ہو سکتا ہے کہ جب میں آگے مسائل پڑھوں تو یہ جملہ پڑھنے کی کا وقت موقع نہ ملے، میں سنا دیتا ہوں۔ فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ میں نے 18 سال برقعے میں کیسے پالا تھا؟ یہی وجہ ہے کہ کربلا سے شام جب یہ قافلہ جا رہا تھا نا تو ایک عیسائی عورت نے علی اکبر کا چہرہ دیکھا تھا، تو اس نے کہا میں تجھے دیکھ کے دعا مانگتا ہوں اللہ کرے تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی۔ یا 2 بے بلا نوٹوں سے بیویوں کی آواز آئی بد دعا نہ کر۔ صبح سے کئی مرتبہ علی اکبر کا قاتل ہمارے پاس سے یہ کہہ کے گزرا کہ جن کے جگر سے ہاتھ نہیں ہٹتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم۔ ایسا مجھے معلوم ہے یہ ادب سے سننے والے لوگ ہیں، میں ادب سے پڑھنے والا ہوں، مجھے معلوم ہے یہ اگلی بات نہیں سن سکتے، مجھے معلوم ہے، لیکن میں بس ایک اشارہ سمجھنا۔ آپ نے شہادت علی اکبر جب سے ہو رہی ہے مجالس آپ سن رہے ہیں، رات بھی سنی ہوگی، آج بھی سنیں گے، آج سارا دن بھی جہاں جائیں گے وہاں حسین کے بیٹے کا ذکر ہوگا، ہر جگہ روئیں گے، مگر ایک جملہ سننا اور میری طرف دیکھنا کہ جب اکبر میدان کو جانے لگے، میں نے ساری بات چھوڑ دی، علی اکبر میدان کو جانے لگے نا، عقاب پہ بیٹھے، چلا عقاب رک گیا، اکبر نے کہا عقاب تھک گیا تو سواری بدلوں؟ مولا ذرا میرے رکاب کی طرف دے۔ سنو گے ایک 4 سالہ بہن ہے جو رکاب تھام کے کہہ رہی ہے اکبر رکاب سے پاؤں باہر نکال، مجھے تیرے پاؤں کا بوسہ لینا ہے۔ علی اکبر نے پاؤں باہر نکالا، بہن نے بوسہ لے کے کہا چلا جا، مگر اس کا کیا بنے گا جو مدینے میں تیرے قدموں کے نشان۔ رخسار رکھ کے رو رو کے کہہ رہی اکبر 10ویں کا دن آ گیا، اکبر 10ویں کا دن آ گیا، جیسا مجھے اس ممبر کی قسم۔ قاسم بھائی آپ میرے بھائی ہیں، جتنے بھی بیٹھے ہیں، ایک لمحے میں ادھر دیکھنا، جوانوں تمہیں کسی کی نظر نہ لگے کیونکہ نظر کھا گئی حسین کے بیٹے کو، نظر کھا گئی حسین کے بیٹے کو۔ حسین نے میرے بزرگوں، میں آج اپنے بزرگوں سے مخاطب ہوں، تو رابی صاحب جب حسین نے علی اکبر کو بھیجا نا میدان میں نہ تیاری پڑھ رہا ہوں نہ شہادت، کہ آپ نے میری توقع سے زیادہ کر لیا ہے، مقصد رولانا ہے تو پھر سنیے
अकबर मैदान को गए। हुसैन मुर्तजिस की बात पकड़ के बहन के खेमे पे आए। अब दाएं मुर्तजिस, आगे हुसैन, पीछे बहन। फिर सुनना, माए बहनें भी मेरी सुने, दाएं मुर्तजिस, आगे हुसैन, पीछे बहन। हुसैन फरमाते हैं, बहन तेरा अकबर मैदान में चला गया। बहन ने रोके, कहा जरा मुझे बता तो सही, मेरा भाई कैसे, भाई बता तो सही, मेरा बेटा अकबर जंग कैसे कर रहा है। हुसैन ने कहा, बहन तेरे अकबर ने ऐसे हमला किया, अब ऐसे हमला किया, अब ऐसे हमला किया, अब ऐसे हमला किया। मैं खुद सैयद हूं, सारा दिन अली अकबर की शहादत पढ़नी है। मैं हाथ आपके आगे बांधता हूं, आपके दिलों में कब्र हुसैन है। इस पूरी बेल्ट को सरकार सज्जाद की दुआ है, उस दुआ को पूरा करने के लिए आए हो तो रोना। हुसैन बता रहे, अचानक हुसैन की आवाज में लर्जा आने लगा, हुसैन के हाथ कांपने लगे, हुसैन का गिरबान चाक होने लगा, हुसैन के सर और दाढ़ी के बाल सफेद होने लगे। बहन ने कहा, भैया क्या हुआ? रोके का, बहन तेरे अकबर ने सीन छोड़ दी। सीन छोड़ने का नाम आया, हुसैन ने कहा सीन छोड़ दी। बहन ने कहा, जा अकबर का लाशा लेकर आ। सुलझना था दाई तरफ, हुसैन चले बाएं तरफ। बहन ने हाथ पकड़ के कहा, भैया मुर्तजिस इधर है, यहाँ का जा रहा है। रोके का, ज़ैनब जब से अकबर ने सीन छोड़ी है मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता मैदान कहाँ है, मुझे नहीं पता मैदान कहाँ है। अकबर अल्लाह अल्लाह सुनना, मैं एहतरामन अली अकबर के जुमला पढ़ने के लिए खड़ा हूं। अब सुनते आना दादा। फरमाया, जब से बहन मेरे अकबर ने सीन छोड़ी है मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं एक इशारा करूंगा, हो सकता है कि इससे आगे पढ़ने न पढ़ूं। जवानों जनाजा तैयार है ना, लैला की हजरत तैयार है ना, हुसैन का अरमान तैयार है ना, अरे ज़ैनब की ख्वाहिश तैयार है ना। तो फिर सुनो सुनो सुनो, अल्लाह ना करे कब से आप इस बाजार में तिजारत कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर। ज़ैदी साहब आपने वास्ता बड़ा दिया है, चलो मैं एक जुमला आज का और कह देता हूँ। मुझे पहले बताना, पूरा लैया पूरी कच्ची इकट्ठी बैठी है, अल्लाह ना करे ऐसा भाई, अल्लाह ना करे कासिम भाई कि किसी बाप के बेटे का ना रोड पर एक्सीडेंट हो जाए, जवान बेटा मर जाए और आप देखें कि उसका बाप उसकी लाश पर है और वो लाश उठा रहा है। आप उसका मसला नहीं पूछेंगे, आप ये नहीं कहेंगे शिया है, सुन्नी है, मुसलमान है, कौन है। आप दौड़ेंगे उसके आगे और कहेंगे, ना यार तेरा बेटा मर गया, ला ये जनाजा मुझे दे, ला ये जनाजा मुझे दे। मुझे मिंबर की कसम, हुसैन ने अकबर उठाया, किसी ने तमाचा मारा, किसी ने तात्याना मारा, किसी ने नेजा मारा, किसी ने तीर मारे। हुसैन अकबर को छुपा कर कहता रहा, अकबर 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 मरने में जल्दी नहीं करनी, मैंने बहन से वादा किया है, मैं जिंदा तुझे लाऊंगा। रोने वालों, अकबर के लबी रोकेगा बाबा, अपनी अपनी किस्मत। तू अपनी बहन से वादा कराया, मैं अपनी बहन से वादा कराया, तेरी बहन खेमे के दर पे, मेरी बहन। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हाथ ना जोड़ना, हाथ ना जोड़ना, ले आओ जरा इसे जनाजा समझ के नहीं, अकबर की बारात समझ के। माँ की हजरत, कभी सुगरा का सेहरा, कभी माँ ने सेहरा दिया, रो रो कर कहती रही, अकबर तेरी शादी के दिन थे, अकबर तेरी शादी के दिन थे, अकबर तेरे जिगर में बंशी लगी, अकबर हुसैन बूढ़ा हो गया, अकबर हुसैन
की हजरत